بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی اہم ترین خصوصیات میں عدل و انصاف اور مساوات و برابری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہلو کا پورا لحاظ رکھا ہے اور مخلوق کو اس کے برتنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ خاص طور پر انسان کی دونوں مشہور اور بڑی اکائیوں مرد و عورت کے حقوق و فرائض اور ان کے معاملات میں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ تھوڑا غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن اسلام اور اس کی تعلیمات کے گہرے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اگر کچھ صورتیں مردوں کے نام پر ملتی ہیں، جیسے سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ محمد، تو اسی طرح ایک خاتون حضرت مریم کے نام سے بھی ایک سورت سورہ مریم بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی بے شمار صورتوں میں عورت کے بہت سے ذاتی مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سورہ نساء یعنی خواتین کے نام پر پوری ایک سورت بھی قرآن کریم میں نازل کی گئی۔ اگرچہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خواتین میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی و رسول نہیں بنایا، بلکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یعنی اے نبی، میں نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا جن کے پاس میری وحی آتی تھی۔ تو عورتوں کو نبی یا رسول نہ بنانے کے پیچھے بہت سے اہم مصالح مضمر ہیں، جس میں عورتوں کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور بعض دوسری روایتوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کو عورتوں میں کامل و مکمل قرار دیا گیا۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود میرے خیال سے خواتین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 اور 12 سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس آیت کے ذریعے ان کے حقیقی مقام اور فضیلت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب مثالی مومن کی مثال دی تو یہ مثال مثالی خاتون کی نہیں، بلکہ مثالی مومن کی مثال ہونے کے باوجود کسی بڑے سے بڑے نبی یا کسی اور کی دینے کے بجائے دو خواتین کی مثال پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر مثالی صاحب ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کے سب سے ظالم و جابر شخص کے رشتے ازدواج میں رہنے کے باوجود حضرت آسیہ کی مثال دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اتنے طاقتور حکمران کی بیوی ہونے کے باوجود یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ یہی نہیں بلکہ یہ دعا بھی تھی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے فرعون اور اس کی حرکتوں سے محفوظ رکھ اور ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔
اسی طرح دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران کی پیش کی کہ انہوں نے ایک پاکیزہ ترین زندگی گزاری اور پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی نظام کے تحت بغیر کسی مرد کے قریب جائے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس پر ان کی طرف انگلیاں بھی اٹھائی گئیں اور ان کی ذات و عزت و آبرو پر سنگین ترین الزامات بھی لگائے گئے، جس سے وہ اتنی پریشان ہوئی کہ ایک دفعہ تو ان کی زبان سے یہ بات بھی نکلی کہ اے کاش میں اس سے قبل ہی اس دنیا سے اٹھا لی جاتی اور بھولی بسری یاد بن جاتی، لہٰذا انہوں نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، لیکن پھر اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے دل سے قبول کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو نہ صرف مثالی مومن کے لقب سے سرفراز فرمایا بلکہ ان کو فرما بردار بھی قرار دیا اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں قوت گویائی عطا فرمائی جس عمر میں بچے کچھ بول نہیں سکتے۔ یعنی اسلام نے خواتین کو اگر وہ اپنا مقام پہچانیں اور اس کا پورے طور پہ حق ادا کریں، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو بہت سے جلیل القدر مردوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔